الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ درود پاک کی کثرت یہ بندے کو خوش بخت اور خوش نصیب بنا دیتی ہے، اور درود پاک کی کثرت کرنے والوں پر ایسے ایسے انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے زبردست عاشق رسول گزرے ہیں۔ خادم درود پاک کے حوالے سے دنیا آپ کو جانتی ہے، اور جہاں آپ نے اور بہت سی کتب لکھی، وہیں ایک کتاب کا نام ہے سعادت الدارین فی صلاۃ علی سید الکونین۔ یہ بہت ہی بابرکت اور زبردست کتاب ہے۔ درود پاک کی کثرت کا شوق جو شخص رکھتا ہو، جو چاہتا ہو کہ درود پاک کے فضل و برکات سے اسے آگاہی حاصل ہو، تو اس کتاب کا وہ مطالعہ کرے، بہت زیادہ اسے فائدہ ہوگا۔ تو حضرت محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ حضرت سیدی مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر حاضر ہوا، اور حاضری کے بعد ہم سب نے اپنے اپنے اوراد و وظائف عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیے، اور عشاء کی نماز کے بعد اوراد و وظائف پڑھنے کے بعد میرے دوست آرام کرنے کے لیے اپنے بستروں پر تشریف لے گئے، اور میں ایک تہائی رات تک درود پاک کے فضائل و برکات پر غور کرتا رہا۔ ایک تہائی رات تک میں درود پاک پڑھنے میں مصروف رہا۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں میرے پیر بھائی احمد بن ابراہیم بیدار ہوئے، وضو کیا، نوافل پڑھے، تلاوت قرآن کریم کی، اور پھر سو گئے، یہاں تک کہ پھر بیدار ہوئے۔ جب بیدار ہوئے تو مجھے کہا، میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی سے آپ میرے لیے ایسی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس دعا سے نفع عطا فرمائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میری کیا ایسی بات آپ پر ظاہر ہوئی کہ جو آپ مجھ سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں، مجھے دعا کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، بھائی، میں جب سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں ایک منظر ہے، ایک منادی ندا کرتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا خواہش مند ہو تو وہ یہاں آ جائے۔ تو کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دوڑے، میں نے بھی آپ کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دوڑنا شروع کیا، اور ایک مکان پر پہنچے کہ جس کا دروازہ بند تھا، دروازہ لاک تھا۔ اب سب دروازہ کھلنے کے منتظر تھے۔ میں نے کوشش کی دروازہ کھولنے کی، لیکن مجھ سے دروازہ نہ کھل سکا۔ آپ آگے بڑھے، آپ نے دروازہ کھول دیا۔ پھر میں نے آپ کو ہٹا کر پہلے ہی اندر داخل ہوا، اور اندر جب گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رونق افروز ہیں۔ لیکن جب حضور نے مجھے دیکھا تو اپنا رخ انور مجھ سے پھیر لیا، اپنا چہرہ ڈانپ لیا، اور فرمایا کہ اپنا چہرہ انور ڈانپ لیا، اور فرمایا کہ میری طرف نہ دیکھو، اور پھر آپ کو اپنے پاس بلایا، اور اپنے پاس بلا کر سینے سے لگا لیا۔ اللہ اکبر۔ میں مرعوب ہو کر بیدار ہو گیا، اٹھا، وضو کیا، نوافل پڑھے، تلاوت قرآن کریم کی، اور پھر دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دوبارہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف فرما۔ تو کہتے ہیں کہ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ دوبارہ منادی ندا کرتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ یہاں آ جائے۔ تو سب دوڑتے ہیں، میں بھی آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دوڑتا ہوں۔ دوبارہ اسی مکان پر پہنچتے ہیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ دروازہ بند ہے، اور سارے دروازہ کھلنے کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن مجھ سے دروازہ نہ کھلا۔ پھر آپ آگے بڑھے، اور آپ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ میں نے دوبارہ آپ کو پیچھے کیا، اور آپ سے پہلے ہی کمرے میں داخل ہو گیا۔ پھر دیکھتا ہوں کہ وہاں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز ہیں، اور مجھے دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اے فلاں، جب تک یہاں موجود ہو اپنے کام میں مصروف رہو۔ پھر آپ کو بلاتے ہیں، اور آپ پر خصوصی شفقت فرماتے ہیں، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ کا کوئی عمل تو ایسا ضرور ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے راضی ہیں، آپ سے خوش ہیں۔ حضرت محمد یوسف بن اسماعیل نبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ راز اپنے دوست پر عیاں نہ کیا کہ میں درود پاک کی کثرت ہی وہ بابرکت وظیفہ ہے کہ جس کی بدولت حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے راضی ہیں، اور مجھے بارہا مرتبہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا درود پاک پڑھنا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اے عاشقان رسول، درود پاک کی کثرت یہ بندے کی قسمت چمکا دیتی ہے، بندے کو خوش بخت اور خوش نصیب بنا دیتی ہے، ہر طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلا دیتی ہے، اور بندے کو اپنا خاص اللہ کریم بندہ بنا دیتا ہے، اپنا خاص بندہ بنا دیتا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص پر خصوصی شفقتیں اور توجہ فرماتے ہیں۔ اور جو بندہ درود پاک نہ پڑھے، ایک شخص تھا نا، وہ حضور پر درود پاک نہیں پڑھتا تھا، اسے قوم حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، لیکن اس پر حضور نے توجہ نہ فرمائی، تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں۔ تو پھر اس نے عرض کیا میری طرف توجہ کیوں نہیں فرما رہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ تو حضور نے فرمایا میں تمہیں نہیں جانتا۔ اس نے عرض کی حضور آپ مجھے نہیں جانتے، آپ تو ایک شفیق باپ سے بڑھ کر اپنے امتیوں پر مہربان ہیں، اور علماء نے فرمایا ہے کہ آپ اپنے ہر ایک امتی کو پہچانتے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ آپ مجھے نہیں پہچانتے۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک علماء نے ٹھیک کہا، لیکن تم نے مجھ پر درود بھیج کر اپنی توجہ میری طرف نہیں دلائی۔ میں اپنے امتیوں کو ان کے درود پاک کی کثرت کرنے کے سبب پہچانتا ہوں، جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا ہے اسے اتنا زیادہ جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا ہے اسے اتنا زیادہ جانتا ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں اگلے دن سو کر اٹھا تو میں نے ذہن بنا لیا کہ آج سے کثرت سے درود پاک پڑھوں گا، درود پاک کی کثرت کرنے کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیا۔ پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، خواب میں حضور تشریف لائے، حضور نے فرمایا اب میں تمہیں جانتا بھی ہوں اور بروز قیامت تمہاری شفاعت بھی کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا درود پاک کی کثرت یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ درود پاک کی کثرت حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب خاص حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور درود پاک کی کثرت یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کلپ کو شیئر ضرور کیجیے گا کہ جتنے بھی عاشقان رسول تک یہ ویڈیو کلپ پہنچے گا، جب وہ اسے سنیں گے اور درود پاک کی کثرت کرنے میں خوب اضافہ کریں گے، درود پاک کی خوب کثرت کریں گے، تو آپ کا نامہ اعمال بھی نیکیوں سے وزنی ہوتا رہے گا۔ تو کمنٹس میں اپنی نیتوں کا اظہار بھی کیجیے گا کہ درود پاک کی کثرت میں کتنا اضافہ کریں گے، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی۔ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔